مسواک جو ہے اس میں تین باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسواک جو ہے آیا یہ وضو کی سنت ہے، نمبر 2 یا نماز کی سنت ہے، اور نمبر 3 یا یہ دین کی سنت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کا بیان چل رہا ہے اور جس میں ہم وضو کی سنتیں بیان کر رہے ہیں، جس میں سے 3 سنتیں ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج چوتھی سنت پر ہم بات کریں گے، اور اس چوتھی سنت کے بارے میں ہے وَالسِّوَاكُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُوَاظَبُ عَلَيْهِ وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْأَصْبُعِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ كَذَلِكَ، یعنی مسواک جو ہے یہ وضو کی چوتھی سنت ہے، اور اس پر نبی علیہ السلام نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے، یعنی پابندی سے وہ نبی علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے۔ تو اب اس میں تھوڑا سا مسئلہ، یہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جو چیز نبی علیہ السلام نے پابندی سے کی ہو تو وہ واجب میں آتی ہے، سنت میں نہیں آتی۔ تو ایک نبی علیہ السلام سے ہی منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنن البیہقی کی روایت ہے، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی جو ہے وہ مسواک کے قائم مقام ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسواک کرنا جو ہے، وضو میں مسواک کرنا جو ہے یہ واجب نہیں، سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کبھی کبھار اس کو ترک بھی کیا ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور وضو اور نماز کی تعلیم حاصل کرنا چاہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو وضو کی تعلیم دیتے وقت مسواک کی تعلیم نہیں دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسواک کرنا جو ہے یہ بہرحال سنت ہے، واجب نہیں۔ اگر واجب ہوتا تو نبی علیہ السلام اس شخص کو ضرور مسواک کی تعلیم دیتے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ مسواک جو ہے اس میں تین باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسواک جو ہے آیا یہ وضو کی سنت ہے، نمبر 2 یا نماز کی سنت ہے، اور نمبر 3 یا یہ دین کی سنت ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسواک جو ہے وہ نماز کی سنت ہے، یعنی آپ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو مسواک کر لینی چاہیے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یعنی وضو نماز کے قریب، یعنی نماز کے وقت جو ہے مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، یعنی ان کی جو بات ہے کہ مسواک کرنا ہر نماز کے وقت جو ہے وہ سنت ہے، وہ تائید جو ہے احادیث کی مختلف کتابوں میں ہے، اور اس میں نبی علیہ السلام کے فرمان ہے جس کا ترجمہ یا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت جو ہے مسواک کو ان پر لازم قرار دے دیتا۔ تو یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید ہو گئی۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب کی جو تائید ہے، یعنی وضو کی، یعنی مسواک جو ہے وہ وضو کی سنت ہے، تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، یعنی کہ اگر میری امت پر یہ گراں نہ گزرتا، یہ بوجھل نہ ہوتا، تو میں مسواک کو وضو کی جو ہے نا اس کو لازم قرار دیتا، مسواک کرنا وضو کے وقت جو ہے مسواک کرنا لازم قرار دیتا۔ تو جیسا کہ نبی علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ میری امت پر گراں گزرے گا، اور اگر یہ واجب ہوتا، مسواک کرنا واجب ہوتا، تو نبی علیہ السلام اس کو ضرور بضرور اس پر جو ہے وہ وجوب کا حکم دیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، تو جو مقصد کی بات یہ ہے کہ وضو جو ہے، مسواک جو ہے وہ وضو کی سنت ہے، مسواک دین کی سنت ہے، اور مسواک جو ہے وہ نماز کی سنت ہے۔ لیکن اس میں جو بہترین اور اقوی قول ہے، یعنی جس پر فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ مسواک جو ہے یہ دین کی سنت ہے۔ تو یہ تھی چوتھی سنت جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی
فضیلت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مسند احمد میں مسواک کی وہ فضیلت بیان کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسواک کر کے جو وضو کیا جائے وہ نماز جو ہے وہ 70 درجے افضل ہے اس نماز سے کہ جس میں بندہ وضو کرے اور مسواک نہ کرے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔